رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا ونشهد أن من لا نبي بعده ولا رسول بعده لا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا نبوة بعد ختم نبوة ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. نہیں وہ ٹھیک ہے جی، وہ ٹھیک ہے، آئیے بس چھوڑ دو. انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب متظلہ العالی، گرامی قدر سامعین، بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، ربیع الاول کا مہینہ جس مہینے میں امام الانبیاء سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ، آہستہ پڑھو متا کوئی سننا کرنے پہ درود پڑھ دیتا ہے، وہ آہستہ پڑھو. یہ کو گل سمجھو، میں آکھا آہستہ پڑھو. میڈا ایک رشتہ دار آیا، وہ کہا تسی تے آؤ، اس دی والدہ اس کو اگائیں کرنا ہو گیا نہ آنی تھوڑے دیر پچھائیں تھی، تو وہ اگائیں تھی نیا جے پچھائیں کرنا ہو وہ سانت ہوا دی اگیرے تھی میں نا، تو وہ زد نو لائیے تھے جی. اس ماہ مقدس میں ہر مسلک اور نظریے والے کائنات کی اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اپنے اپنے ذوق، شوق، نظریے، مسلک کے مطابق. کئی مکانوں کی چھتوں کو سجا کر، کمکمے لگا کر، جھنڈیاں لگا کر، گاڑیوں میں اور گلیوں میں پہاڑیاں بنا کر، کہیں بیت اللہ، کہیں مسجد نبوی. کہو سارے بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کوئی خوش قسمت ایسے بھی ہیں کہ جو اس مہینے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن کو نہیں، مشن کو بیان کر کے اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اسلام دین ہم سے جشن کا نہیں، مشن کا مطالبہ کرتا ہے.
اردو ٹھیک ہے نا جی؟ اصل میں مولانا ظفر رحمان صاحب میرے بھائی ہیں، وہ بڑے دور سے آئے ہیں، وہ کہیں گے میں ادھر آیا تو اس نے پنجابی میں تقریر شروع کر دی۔ پنج پیر میں گیا نا ایک دفعہ، تو وہ اردو شروع کی تو لوگ کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، تو وہاں میں نے تھوڑی سی پشتو بولی تو کل خان صاحبان تا پزورا ویا کانا۔ ایک ہے ذات رسول، ایک ہے بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اور آپ کے لیے اسوہ رسول کا، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان صحابہ ہے۔ اب پوری زندگی صحابہ کی پڑھو۔ میرے نبی دیاں دوستاں نے جشن نہیں منایا، اللہ دے نبی دے مشن تے سب کچھ قربان کر دیتا۔ تب پھر مشن اعلیٰ ہویا کہ نہیں؟ میرا تو ایمان ہے، اور الحمدللہ میری جماعت دے سارے بزرگوں دا ایمان ہے، میرے نبی دی ذات بھی اعلیٰ تے میرے نبی دی بات بھی اعلیٰ۔ نہ انہاں دے نال دی اللہ کوئی ہستی تے کوئی ذات بنائیے تے نہ میرے نبی دے نال دی اللہ نے کوئی بات بنائی ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لائے، آپ دا میلاد مبارک ہویا، ولادت باسعادت ہوئی۔ مکے دے لوگوں نے آپ دی ولادت باسعادت تے لونڈیاں آزاد کر کے جشن منایا، گھی دے چراغ جلا کے جشن منایا، اور وہ مکے والے نبی اکرم سارے بھرا محبت نال پڑھو صلی اللہ، وہ پچھلے بنگلہ دیش والے بھرا بھی پڑھو صلی اللہ۔ وہ مکے والے جڑے وہ اس مشن دے آمن تو پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو صادق منیندے، امین منیندے، حکم منیندے، حتیٰ کہ اتنی محبت کا اظہار کریں دیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گلی چوندے پہ ہونا تب مکے والے انج نہیں آکھ دے جا محمد صلی اللہ انج نہیں آدھے، جا صادق، جا امین۔ صادق آندا پیا، امین آندا پیا، وہ سمجھیں دے کہ محمد اکھاں تا اس ہستی دی گستاخی ہو رہی سی، نا نہیں گندے ہو دے، یہ تا اسیاں ناس کیسا یا محمد کہنا ہے تے انہاں سڑ دیا رہنا ہے۔ اتنا اظہار
اس ذات نال ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے جی پہاڑ دی ہوں سائڈ ہے نا ایک لشکر آندا پیا چھوڑتے حملہ کرے سی ختم کر دے سی کچھ بندے اتائیں چڑھ گئے انہاں ویکھا پرائیں تکا ایک بندہ نہیں دسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن تا اکھی نال تک بھی گھدن ہے نا تے جے میں آکھاں چا تو من کی سو وہ آکھن لگے جے تہاڈی زبان مقدس جو نکل گیا تا اسی من گنساں تے اپنے دل نو اے آکھ کے تسلی چلے ساں ساڈیاں اکھاں غلطی کر سکدیاں محمد دی زبان غلطی نہیں کر سکتی اے او پہ آکھ دین صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کچھ کرن دے باوجود ایک وقت آ گیا اس وقت انہیں میٹنگ کا بلائی اور اس میٹنگ مختلف تجاویز آندیاں پیان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے تو کیڑیاں تجاویز اللہ پاک ارشاد فرمائے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ رب ذوالجلال ارشاد فرمائے او بیلا یاد کرن دے قابل یمکرو بک الذین کفروا اس ویلے تدبیرات خفیہ مشورے پہ کریں دن کافر تے مشرک مکے والے پہ کے کیا دن لیثبتوکا او یقتلوکا او یخرجوکا ایک اٹھ کے تجویز پہ دینا انج کیا کرو انہم قید کر سٹو ایک کوٹھا جا بناؤ مکان جا تعمیر کرو اس دے اندر بند کر دیو مکان دا دروازہ بھی کوئی نہ مکان دا روشندان بھی کوئی نہ مکان دی کھڑکی بھی کوئی نہ اندر پانی بنجے نہ اندر جرا کا کھانا بنجے نہ اندر کوئی کھان پین دی چیز میسر ہوئے آپ اس کوٹھے دے اندر راندیاں ملک ویسن اس میٹنگ دے اندر ایک شیخ نجد دی صورت ابلیس بذات خود بیٹھا ہے وہ آخدا ہے اے غلطی نہ کرائے اے غلطی نہ کرائے انہاں کیا کہ مسئلہ ہے جدو قید تھی ویسی مسئلہ حل ہو ویسی انہاں دی تقریر کوئی نہ انہاں دا باز کوئی نہ تبلیغ کوئی نہ کسے نو دعوت نہ دے سکسن کسے نال گل نہ ہو سی ساڈا مسئلہ تا حل ہو ویسی اس آخیا نا اے غلطی نہ پہ کرائے قید نہ پہ کرائے میں ان جملہ آکھن لگا ذرا توجہ کرائے قید نہ کرائے کیوں اس واسطے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دا نبی اے سیاسی لیڈر نہیں سمجھیں دے پہ ہو سیاسی لیڈران دے کارکن ہوندے نے انہاں دے بڑکر ہوندے نے انہاں دے جیالے ہوندے نے جیالے وہ اپنے لیڈران دے نعرے مرندے نے بڑے تن تن کے بڑے سینے چاپ سو کھول کے نعرے مرندے نے لیکن وقت آندائے وہ پیچھا ٹر ویندے نے وقت آوے پھر وہ اپنے پاسے ٹر گئے لیڈر اتنے کارکن وقت کھڑے ہو گئے ان کوئی پتہ نہیں ہوندہ اے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ دے نبی نے تے تینہ دے جڑے یار نے
انہاں دے جڑے مریدن انہاں دے جڑے کارکنن انہاں دے جڑے شاگردن او اے ہو جائے نے اللہ دی قسم او آکھن لگا نا 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 اے غلطی نہیں کرنی انہاں دے صحابہ جڑے نے او اے ہو جائے نہیں نے وہ اپنی جانا جوکھاں وچ پا دے سن اپنے آپ نو ذبح کرا دے سن اپنی جائیداداں چھوڑ دے سن اولاداں چھوڑ دے سن رشتے چھوڑ دے سن ناطے چھوڑ دے سن برادری چھوڑ دے سن کنبہ چھوڑ دے سن میں آخدا ماں میرے نبی دے یار ہو جائے وہ ساری دنیا چھوڑ دے سن پر اپنے نبی دا قید ہونا برداشت نہ کرے سن لہذا ایک کم نہیں کرنا وہ آتاکھن لگے ان چا کرو لی یخرجو کا انن جلا وطن کر سٹو مکے تو باہر کٹ دیو اپنے ٹر ویسن کسی ہوری ملک کسی ہوری شہر ٹر ویسن ساڑھے شہر اے توحید دا جڑا نائیں اے لا الہ الا اللہ دی جڑی دعوت ہے اے ختم ہو ویسی اس ساکیا اے غلطی بھی نہیں کرنی اس واسطے کہ انہ دی زبان بھی مٹھی انہ دی زبان تے جڑا قرآن ہے وہ قرآن بھی ذرا زور نال بولو اے مٹھا کہ نہیں جی اللہ دی قسم ایڈا مٹھا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا ایڈا مٹھا ہے جتنا پڑھدے بنجو جنجے پڑھدے بنجو اے دلوں جلا بخشدا ویندا ہوندا دلوں جلا بخشدا ویندا ہوندا ایمان دی کیفیات وچ اضافہ کریندا رہندا نفس ایمان وچ نہیں کیفیات ایمان وچ اضافہ کریندا رہندا جتنا پڑھدے بنجو دنیا دیاں کتاباں نے ایک باری پڑھو دو باری پڑھو ترے باری پڑھو بندہ آکھدا یار ہنے تا پڑھایا چھڈ دیو اس نوں یا عام جی ادب دے لفظ چاکھو ترے باری کتاب پڑھدا بندہ سیر ہو ویندا ہے رج پوندا ہے پڑھدا لیکن اے تے ہو جی کتاب ہے جس دے پڑھن والا کدے دی کدے اس نوں 100 سال نہیں 200 سال نہیں 400 سال نہیں اس نوں قیامت تک زندگی مل ونجے اللہ دی قسم قرآن ایڈا مٹھا ہے پڑھدا بندے کدے قرآن پڑھدیاں رجدا نہیں ہے سیر نہیں ہوندا ہے وقت دل کریندا ہے پڑھو تے بندہ عمر دے پچھائیں چھوڑ ونجے عمر زیادہ ہو ونجے تے او جتنا قرآن پڑھدا ہے پتہ انج لگدا ہے ہن جوانی پیا چڑھدا ہے ساڑھے اکابرین چو مولانا ضیاء الرحمان صاحب دے والد محترم بڑی عمر ہے 80-83 سال عمر ہے لیکن انجے بندہ تکے تکی نہ ہنے پاس کریں دے دو گلہ نہ کر سکتا تے قرآن پڑھ دے دن گزر ویندا خدا دی قسم بندہ تھکیا ہی کرے دن گزر گئے زندگی گزر گئی بار عرض کرنا چاہتا وہ آکھدا ہے نا اے غلطی نہ پہ کرائے انہ دی زبان بھی اتھائی ایٹھے ہو انہ دی زبان بھی سنو اے شاد توحید دی کانفرنس سے چاہمنا لے ہو ایڈی مٹھی ہے اللہ دی قسم ساری کائنات دیاں مٹھاساں کٹھیاں چا کرو ساری کائنات دیاں شیرینیاں کٹھیاں چا کرو ایک جگہ تے چا رکھو ایک پاسے دنیا کائنات دی مٹھاس ہوئے چینی تو انجھے مانگی نہیں تھی گئی جی سستی تھی گئی خدا دے اگے 55 دی دینی آنے 105 دے دا دی پہ دینی سستی کے مانگی کنو مزے میں نہ آکھدا تسی کنو بھج دے پتہ نہیں تو انہیں یاد ہو سی کہ نہیں اس سے کانفرنس میں ایک عرصہ پہلے بہت عرصہ پہلے آ کے آئی اس ویلے ہے آئی کوئی نہیں ہے میں اس ویلے آکھیا لوگ آخدن اے میں آکھیا اللہ دا نام نے انہاں کو لو بچائے
پر تساں آکھیا نہیں اساں تا گھننی ہر شے اچھا بھلو ساری دنیا دیاں شیرینیاں جمع کر لو وہ ایک پاسے جا رکھو اللہ دی قسم کھا کے آگا ساری دنیا دیاں شیرینیاں ایک پاسے ہون میرے آقا سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء نبی الثقلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مٹھی زبان وچوں جیڑا ایک میٹھا بول نکل جائے ساری دنیا دیا مٹھاساں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس مٹھے بول دا مقابلہ نہیں کر سکتے نہیں کر واکھن لگا نہ ایک کم نہ کرائے اے اٹھے ویسی لوگاں نو قرآن سنے سی اپنا جتھا بنا گن سی واپس پھر تہاڈے کول مکے فاتح دی حیثیت نہ لاوے سی ایک کم نہیں کرنا وچ کھڑیا انہاں وچوں جیڑا بہوں سیاںا آیا بہوں سیاںا جس دی کلیت ابو الحکم ہے عامر بن ہشام اس دا نام ہے پر اسلام اس نو ابو جہل آکھدا اسلام اس نو کیا آدا اچا آکھو چا اے شد نہیں آکھ دے کو رشتہ دار ہے نے ابو جہل اسلام اس نو آکھدا ہے ہاں وہ آکھن لگا ایک تجویز میں دیندا ہاں یقیناً تساں سارے اتفاق کر ویسو آکھے دے جی گڑکڑیا تم بھی اپنی تجویز اس آکھیا سارے رل ونجو سارے قبیلیاں دا ایک ایک جوان لے لو تے اکٹھے تھی کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حملہ کر دو یاذ باللہ آپ نو قتل کر دیو وہ جڑا شیخ بیٹھا ہے بڑا ابلیس علیہ اللعنت اسا کیا ہی گل چنگی نے ہیا گل کرنی ہے میں عرض اے کرنا چاہنا میرے بھائیو ایک ویلا ہے تو میرے نبی نو صادق آدن ایک ویلا ہے میرے پیغمبر نو امین آدن ایک ویلا ہے میرے پیغمبر نو حکم منے دن ایک ویلا ہے اپنی امانتہ میرے نبی کو رکھ رہے دن ایک ویلا ہے وہ آمدے پہ ادب تو محبت تو نہ نہیں گھندے صادق پیا دن امین پیا دن ان یکا یک کے مسئلہ بن گیا اج جلا وطنی دے مشورے اج جلا قتل دے مشورے اج قید کرن دے مشورے اے کیوں پہ ہوندے نے کیڑی گل چا کیتی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑا کسی نو کچھ جا آکھیا کسی دے بڑیاں نو کچھ نہیں آکھیا چھوٹیاں نو کچھ نہیں آکھیا مخاطبین نو کچھ نہیں آکھیا سخت جملہ نہیں آکھیا سخت الفاظ نہیں آکھے کوئی گل بھی نہیں کی تھی آخر مسئلہ کیڑا بن گیا کہ صادق تے امین آکھن والے اور لومیاں آزاد کرن والے اج دشمن بنے کھلوتے نے اج پیغمبر دے بارے اے فیصلے کیتی کھلوتے نے انج کر دیو کیڑی گل بن گئی مسلمانوں تعلق اشاعت توحید و سنت نال میرے اکابر نے میرے اسلاف نے میرے بزرگاں نے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان آخو رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت مولانا محمد طاہر پنج پیری رحمت اللہ علیہ نے انہیں دسیا ہے اے لوگاں کو دے بجنا ہے واز دے کرنا ہے نصیحت دے کرنی ہے خطاب کرنا ہے تقریر کرنی ہے کہ کرنا ہے بن کے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک تبلیغ کرنی ہے استعمال کرنی ہے جڑی شے کو نازل ہوئی ہے رب ذوالجلال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم پیا دیندا ذکر بالقرآن من یخاف وعید میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بالقرآن ذکر بالقرآن ذکر بالقرآن آؤ میں کن دلیل دے من لگا اے میرے پیغمبر دا مشن ہے اس مشن نو اپنانے والا بندہ کامیاب ہوتا ہے مشن تو ہٹن والا بندہ کدے کامیاب نہیں ہوتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑی گل کیتی انہاں نال جس تو بفر گئے نے جس تو اے فیصلے پہ کریں دن اے تدبیراں پہ کریں دن اللہ دی لا ریب کتاب فرمائندی ہے مسلمانوں اللہ دی کتاب تا سچی وہ سچی ہے نا بات سچیاں چھوڑ کے تے بندے ودے ہونے ان کتاباں چاہیے او میرے ہاں پھر
حس دی موجودگی تورات نہیں کھلوئی تھی، انجیل اللہ دی نازل کردہ کتاباں نہیں۔ خدا دے بندے تسی بندیاں دی لکھی کتاباں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ اے ڈڈو آمین نہ آکھ دے، آکھو ڈڈو آمین۔ اللہ دی لاہے کتاب فرمائنی ہے، کیڑی گل چکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ دا قرآن فرمائندا انہم قالوا اذا قیل لهم لا يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون۔ اللہ پاک دی لارے کتاب فرمائنی اور گل کوئی نہ کیتی، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا لا الہ، پڑھو یا اور دیگر دا ٹائم ہے، دیگر دا، ہاں پڑھو لا الہ لا الہ الا اللہ۔ ایک گل کیتی ہے یستکبرون، آکڑ گئے، وہ سامنے والے آکڑ گئے، نتھنے پھول گئے، متھے تے وٹ آ گئے، ہاں جی گھبراہٹاں لگ پیاں، ہاں جی دوستیاں دشمنی وچ بدلن لگ پیاں، محبتاں نفرت وچ بدلن لگ پیاں۔ کل تک سادے کھاکن والے او کے پیا دل اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون۔ ہن کل تک سادے کا دے اج کیا دن اے شاعر الیاذ باللہ الیاذ باللہ، اے مجنون دماغ نہیں کم کریندا، کیڑی گل آکھی؟ پڑھو پڑھو، ایک قرآن وچ لکھی پئی نے، سورۃ صافات نے 23 سپارہ ہے، گھر بن کے جا پڑھائے انہم قالوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ۔ مسلمانوں اے میرے نبی دا مشن ہے، اے میرے نبی دا اے میرے نبی دا مشن ہے، ہاں ہاں مشن سے چلنا، مشن دا بیان کرنا اے اوکھا کم ہے، اے اوکھا ہے، ایڈا اوکھا ہے، ایڈا اوکھا ہے۔ تم تے میں اپنے گھر لگے ہوئے درختاں دیاں ٹانیاں نہ بن سکدے، ہائے ہائے میں بڑا پانی لایا ہے، پر اے مشن جدو جلوہ گر ہو ویندا، مشن اجاگر ہو ویندا، وقت جڑے مشن نو اپنا لیندن مسلماناں وقت او کیڑے پختہ ہو ویندن۔ حضرت سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی لا ثانی، وہ کدے پہ تکین دے ہو یہ تو حد لگ گئے نے جی، خلیفہ ثانی۔ او بھائی مہمان تا آندے راسن نا، بس چکراں میرا دل بس چکراں، تسی انجان ہمیشہ کریں دیو میرے نال، درمیان ایک ٹائم آندہ تا وقت تسی ارائیں پرائیں تھیمان لگ پندے ہو، وقت میں بھی آدھا بستا کریں دے۔ اے میرے بھائیو، اے مشن جو بندہ اپنا لیندہ وقت کے ہو ویندہ، ہاں 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 وقت ان ہو ویندہ، وقت اللہ دی دھرتی تے انصاف آندہ۔ اوے طلباں تے قرب و جوار دے لوگو، اگر انصاف چاہتے ہو اللہ دی دھرتی تے انصاف ہوئے، تہاڈے نال انصاف ہوئے، برادری انصاف ہوئے، ہر جگہ تے انصاف ہوئے، اللہ دی قسم ہے میرے نبی دا مشن اپنا لو، اللہ دی دھرتی انصاف نال بھر ویسی۔ کیوں توحید این انصاف ہے،
توحید عین انصاف ہے، شرک عین ظلم ہے۔ ذرا دیکھو حضرت عمر دا دور ہے، جب بھی 25 لاکھ مربع میل دا حکمران ہے، ایک غیر منقسمہ ہندوستان و پاکستان، اے 25 لاکھ مربع میل نہیں بندا۔ حضرت عمر دی ایڈی لمبی چوڑی حکومت ہے، ساریاں دنیا دیاں تاریخاں پڑھ لو، اٹھا لو تاریخاں نو، اتنی بڑی زمین دے اتے ایک زمین دے انچ اتے دی بے انصافی کوئی نہیں۔ انصاف ہی انصاف ہے، انصاف دا دور دور ہے، ہاں جی عدل ہی عدل ہے۔ عدل ہی کیوں اس زمین تے عدل ہی عدل ہے؟ اس واسطے عدل ہے کہ اس زمین دے اتے ایک بھی آستانہ کوئی نہیں، ایک بھی کیڑی شے کوئی نہیں، آستانہ کوئی نہیں، کوئی کسی دا مزار کوئی نہیں، کوئی اچھیاں اچھیاں گمتالی کوئی نہیں۔ ایک آکھن لگا جی اس ویلے کٹھو ہومنا، اس ویلے ولی دے کوئی نہیں ہوندے ہے، اولیاء تا بعد آئے نے، اتنا بنن لگیاں۔ میں آدھا میرا بھائی تین بھول لگی پئی ہے، غلط فہمی دا شکار ہے، ساری کائنات دے اولیاء جمع کر لے، اصفیاء جمع کر لے، ازکیاء جمع کر لے، ساجد جمع کر لے، راکے جمع کر لے، جی سب زندہ دار جمع کر لے، تہجد گزار جمع کر لے، ہاں جی انہوں نے کٹھا چا کر اتے تھلے رکھیں دا بند، اے زمین تو لے کے آسمان دی بلندی تے پہنچ بنجن، اے اتے تھلے رکھیں دا بند، خدا دی قسم چا کے آدم، اے سارے رل بنجن، سارے رل بنجن، ائمہ ہومن، محدثین ہومن، مفسرین ہومن، فقہا ہومن، علماء ہومن، خطباء ہومن، ادباء ہومن، ندبا ہومن، شب زندہ دار ہومن، تہجد گزار ہومن، اچھیاں اچھیاں شان والے ہومن، سارے رل ونجن، ایڈی بلندی دے کے دویے تے بے ونجن، اتنی بلندی نو پہنچ ونجن، میرے نبی دے ادنا جے صحابی دی جتی نال لگی ہوئی ریت تے ذرے دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکدے، نہیں کر سکدے۔ اگر صحابہ ولی کوئی نہیں، کائنات جوات ولی کوئی نہیں، وہ اولیاء اللہ دی جماعت ہے۔ حضرت عمر دے دورے زمین تے شرک دی کوئی وبا کوئی نہیں، اعلان میں ہوندا آؤ جس زکات لینی ہے، بیت المال وچ زکات موجود ہے، دھرتی تے اعلان کرن دے باوجود زکات گھنن والا کوئی نہیں ہوندا۔ ہاں جی عدل اتنا ہے، کیوں عدل آ گیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو کسی آکے دسیا او جڑا جی ککر دا درخت آئی اس کے تھلے بیٹھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت فرمائی آئی، اس کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب وچ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے جڑا درخت ہے اس درخت دے ونگے لوگ بنن لگ پینے، لوگ اتھے پھیرے پھیلاندے نے، لوگ زیارتاں واسطے بیندے پینے، واہ عمر واہ عمر واہ، آنکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر گئے نے کلہاڑا چا گھدا ہے، موڈے تے چا رکھا ہے، ٹر پہ آئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس درخت دے کھول گیا ہے، بن کے یاد ہے میں نے بھی پتہ ہے تیری عظمت دا، میں نے بھی پتہ ہے میں نے او ویلا بھی یاد ہے کہ تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیری ٹھڈی چھان دے تھلے ایٹھے ہیں، پر اسی اللہ دے پیغمبر دے صحابہ اللہ دے نبی دے حق دے بیعت کریں دے گیا، اپنے بھرا عثمان دے خون واسطے ایک ایک کر کے بیعت ہونی پئی ہے، 1400 بندے بیعت پہ کریں دے، تیریاں ٹھنڈیاں چھانوں دی میں یاد ہے، اللہ دے نبی دا بیٹھنا بھی یاد ہے، میں نے وہ بیعت بھی یاد ہے، رضوان علی بیعت بھی تیرے تھلے ہوئی ہے، تے تیرے تذکرے بھی قرآن چاہ گئے نے، تو درخت کس کر دائیں، تو کنڈے آلائیں، پر ذکر تیرا قرآن چاہ گیا ہے، پر آج عمر تلوار تھوڑا گھن کلہاڑا گھن گیا ہے کھلوتا تن کجا تا، میں کا ختم کرنا چاہتا تیری ٹینی ٹینی کٹ دے سا، تن مڈ چورا کے رکھ دے سا، کیوں پیا کریں دا اکھے میں پتہ لگ گئے کہ لوگ تیرے دروازے تے آن لگ پینے، تیریاں زیارتاں واسطے آن لگ پینے، او شجرہ بیت رضوان تیرے نال بڑی محبت ہے،
پر تجھ نالو انسان دی جبین نال زیادہ محبت ہے عمر نہیں برداشت کریندا کہ تین جا کے کل کوئی تین سجدہ نہ کرن لگ پوے کل کو تیرے دروازے تے آ کے جھکن نہ لگ پوے حضرت عمر نے درخت نو مڈھو کٹ کے بگا دیتا ہے کیوں اس واسطے بگایا ہے وہ میرے نبی دے مشن دی گل پیا کریندا مشن اپنائی کھلوتا ہے رب ذوالجلال فرمائندے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون اور کچھ نہیں آکھیا یا گل کیتی ہے اے لوگوں پڑھ گنو لا الہ الا اللہ اللہ تو سوا حاجت روا ذرا تھوڑا جا تو بول پاو میں اتنا ٹکر تک نہیں کھادا یا اللہ تو سوا حاجت روا او مشن ہے او میرے نبی دا مشن ہے تے مشن قربانی منگدا ہوندا تسی خالی آواز دی قربانی نہ دیندے شیخ القرآن تا گلے تے اس طرح چلوا دیتا تے ایسے گوالا میں پیر بخاری او گولیاں چلاون والے دے سامنے لوگ مر پے اندر مسیتی لگ گئے اندروں پہ آواز دینے شاہ جی اندر آون جو تے میرے پیر بخاری رحمت اللہ علیہ نے اگو ارشاد فرمایا میں اندر سجدہ نہ لے ہو دسو تے صحیح اندر کوئی اور خدا ہے باہر کوئی اور خدا ہے جیڑا اندر بچا سکتا وہ باہر بھی بچا سکتا تے سینہ چا کھولیا اس نے آکھیا اتے گولی نہ چلا میرے تے چلا اتو اس نے آکھیا گولی چلا تے زبان تے حسبنا اللہ اے پرانے بزرگ بیٹھن شاہ جی وظیفہ دستے ہوندے حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ مشن ہے میرے بھائیوں اللہ تو سوا حاجت روا مشکل کشا کار ساز بگڑی بنا منالا دکھا وچ کما منالا آئی بلاواں نو ٹالن والا صرف کون ہے عالم الغیب کون ہے حاضر و ناظر کون ہے مختار کل کون ہے متصرف فی الامور کون ہے میرے پیغمبر اے مشن لے کے آئے میرے بھائیوں اے میرے نبی دا بھی مشن ہے سارے انبیاء دا مشن ہے وہ مشن مسئلہ توحید ہے اللہ دے پیغمبر نے اللہ دی وحدت لوگاں نو سنایا خدا دی قسم ہے توحید جیڑی ہے اے روح کائنات اے مشن روح کائنات جن دے جسم روح نہ ہوئے تا او جسم مردہ ہوندا ہے تے جس وقت اس کائنات جو اے روح نہ باقی رہی تا کائنات بھی باقی نہ راسی اے روح اگر نہ رہی کائنات بھی باقی نہ راسی اے مشن میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا آپ نے آ کے انسانیت نو اے گل دسیے نہ حبل تے جھکنا ہے نہ جرات الغصہ تے جھکنا ہے بلکہ کے کرنا ہے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ سجدے کرنے تک سنو اونچا اونچا نظر دے منی تک اس دے نام دی نیاز دے منی تک اس دے نام دی منت دے منی تک اس دے نام دی منوتی دے منی تک اس دے نام دی سورنا تے پکارنا ہے تا صرف کس نو اونچا اونچا صرف کس نو پکارنا ہے انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون یا اعلان پہ ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون مشن بیان پہ ہوگا قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل
اللہ پاک فرمائیں قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها الہ مع اللہ الہکم الہ واحد الہکم الہ واحد قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ اے مشن ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا، ہاں چونکہ وقت بھی بڑا قلیل ہے، پیچھے بڑے علماء بیٹھے میرے بھائی تشریف فرماون مولانا ضیاء الرحمان صاحب، میں اپنا بقیہ وقت بھی انہاں دینا ہوں، میرے مہمان میرا حق تا بندا ہی میں سارا ٹائم انہاں دیواں، لیکن ساڈی انتظامیہ مجلس سیرت کانفرنس کران والے بھائی سارے بھائی ٹھڈو دعا کرو، ٹھڈو خالی اتو نہیں، ٹھڈو اللہ تعالیٰ انہاں میرے بھائیاں دی زندگی چ برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہاں دے مال وچ برکت عطا فرمائے، انہاں دیاں گھراں چ برکت عطا فرمائے، انہاں دیاں عمراں وچ برکت عطا، اے اللہ دے دین دا ایک سونا جہا اے کتنا خوبصورت گلشن سجا دے، گلشن سجائے دے، سال بھر ساڈے علاقے دے لوگ انتظار کریں دے سیرت کانفرنس دا، اللہ تعالیٰ انہاں دی محنت دا ثمرہ نتیجہ کڈ کے اللہ اس دا اجر ان آخرت دے دربار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے، ربنا تقبل منا